السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنی عبادت کے لیے ایک اور مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو میری عبادت کرے، تو فرشتوں نے کہا، اے اللہ، آپ نے پہلے جنات کو بھی پیدا کیا تھا تو انہوں نے زمین پر فساد برپا کر دیے، اب آپ ایک اور مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی عبادت کے لیے ہم ہیں نا، جو ہر وقت آپ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، یقیناً جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ بنی آدم کے مقابلے میں زیادہ اطاعت و شعار اور فرمان بردار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا، اچھا تم اپنی صفوں میں سے دو ایسے فرشتوں کا انتخاب کرو جنہیں انسانی خواہشات اور تقاضوں کے ساتھ آزمائش کے لیے دنیا میں اتارا جائے، پھر دیکھا جائے گا کہ وہ کیسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ فرشتوں نے اس آزمائش کے لیے ہاروت اور ماروت کا نام پیش کیا۔ چنانچہ ان دونوں منتخب فرشتوں کو سرزمین دنیا پر اتار دیا گیا۔ پھر اللہ پاک نے سب سے خوبصورت ستارے زہرا کو ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی بنا کر زمین پر بھیج دیا۔ جب زہرا ان فرشتوں کے سامنے آئی جو پہلے سے زمین پر رہ رہے تھے، تو وہ دونوں اس پر دل ہار بیٹھے۔ ہاروت اور ماروت کے اندر اللہ پاک نے نفس ڈال دیا تھا، اس وجہ سے وہ دونوں زہرا سے ہم بستری کرنے کی خواہش ظاہر کرنے لگے۔ زہرا کہنے لگی، نہیں، اللہ کی قسم، میں تمہاری خواہش تب تک پوری نہ کروں گی جب تک تم اللہ کے سوا کسی اور کو خدا نہ مان لو۔ اس پر ہاروت اور ماروت غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، ہم ہرگز شرک نہیں کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ عورت وہاں سے چلی گئی، لیکن کچھ دیر بعد ایک معصوم بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے دوبارہ ان کے پاس آئی۔ فرشتوں نے پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس بار عورت نے شرط رکھی، اگر تم اس بچے کو قتل کر دو تو میں تمہاری بات مان لوں گی۔ انہوں نے پھر سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا، ہم یہ گھناؤنا جرم ہرگز نہیں کریں گے۔ وہ عورت تیسری مرتبہ پھر ان کے پاس آئی، اس بار اس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا۔ فرشتوں نے پھر اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ عورت نے کہا، اگر تم صرف یہ شراب پی لو تو میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ شیطان کے بہکاوے اور نفسانی خواہش کے غلبے میں انہوں نے شراب نوشی کو دیگر گناہوں، شرک اور قتل کے مقابلے میں کم تر سمجھتے ہوئے پیالہ پی لیا۔ جو ہی شراب نے اپنا اثر دکھایا اور وہ نشے میں مدہوش ہو کر عقل و خرد سے بیگانہ ہوئے، تو انہوں نے نہ صرف اس عورت کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا، بلکہ اسی بے ہوشی کی حالت میں اس معصوم بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ جب ان کا نشہ اترا اور وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس آئے تو اس عورت نے انہیں جھنجھوڑتے ہوئے کہا، دیکھو، جن سنگین گناہوں، شرک اور قتل سے تم سختی سے انکار کیا تھا، شراب کے نشے میں تم ان سب بدکاری اور قتل کے مرتکب ہو چکے ہو۔ اپنی اس لغزش اور عظیم گناہوں کے ارتکاب پر وہ شدید نادم و پشیمان ہوئے۔ تب اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں اختیار دیا گیا کہ وہ یا تو دنیا کی عارضی سزا کا انتخاب کریں یا پھر آخرت کے دائمی عذاب کا۔ اسی طرح صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل سے روایت نقل کی جاتی ہے کہ جب فرشتے ہاروت اور ماروت ہوش میں آئے تو خوب آہو بکا کرنے لگے اور اپنی غلطی پر چیخنے لگے۔ تبھی اللہ کے پیارے فرشتے حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے ان فرشتوں کے پاس نازل ہوئے۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے، اللہ پاک نے تم دونوں کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ تم چاہو دنیا کا عذاب قبول کرو یا پھر آخرت کا۔ یہ سن کر ہاروت اور ماروت نے باہمی مشورے سے دنیا کی سزا کو اختیار کر لیا، اس امید پر کہ آخرت میں اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہوگی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روایت کے مطابق وہ دونوں فرشتے سرزمین بابل موجودہ عراق کے قریب میں زمین کے نیچے ایک کنویں یا غار میں دو پہاڑوں کے مابین سر کے بل لٹکے ہوئے ہیں اور انہیں صبح شام عذاب دیا جاتا ہے۔ جب دیگر فرشتے ان کا یہ انجام اور دوسری طرف انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نفسانی خواہشات، شہوات اور دنیاوی لذتوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں کوشاں رہتے ہیں،
تو وہ اللہ کی حکمت اور انسان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے بیت المعمور میں اپنے پروں کو عاجزی سے جھکاتے ہوئے یا پھڑپھڑاتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار، اولاد آدم کی مغفرت فرما۔ ہمیں تعجب ہے کہ وہ اس قدر نفسانی ترغیبات کے باوجود تیری اطاعت کیسے بجا لاتے ہیں۔ علامہ قرطبی اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد سے فرشتوں نے بنی نوح انسان کے لیے کثرت سے استغفار بخشش کی دعا کی کرنا شروع کر دیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ترجمہ: اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ایک روایت، اس روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے 3 فرشتوں کا انتخاب کرنے کو کہا۔ انہوں نے اسرائیل، عزرا اور عزویہ، یہ نام مختلف روایت میں مختلف ہو سکتے ہیں، کو منتخب کیا۔ جب انہیں انسانی طبیعت کے ساتھ زمین پر اتارا گیا تو عزویہ نے دنیاوی فتنے اور آزمائش کو بھانپ لیا اور یہ محسوس کیا کہ وہ اس سے بچ نہیں پائے گا، لہذا اس نے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کی اور واپس آسمان پر جانے کی درخواست کی، جو قبول کر لی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد سے شدت حیا اور شرمندگی کے باعث کبھی اپنا سر بلند نہیں کر سکے۔ ربیع بن انس سے مروی ہے کہ جب ہاروت اور ماروت کا نشہ اترا اور انہیں اپنی سنگین غلطی کا کامل احساس ہوا تو وہ شدید نادم ہوئے اور واپس آسمان پر چڑھنا چاہا لیکن نہ چڑھ سکے اور نہ ہی انہیں اجازت ملی۔ وہ انتہائی خوفزدہ اور رنجیدہ ہو کر حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو اس وقت زمین پر موجود تھے اور ان کا آسمانوں میں ذکر خیر ہوتا تھا، اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ وہ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ حضرت ادریس نے ان کے لیے دعا کی جو قبول ہوئی، اور اسی کے نتیجے میں انہیں دنیا اور آخرت کے عذاب میں سے ایک کو منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ جب ابو البشر حضرت آدم کی تخلیق کے وقت فرشتوں نے سوال کیا تھا تو اسی ندامت میں وہ فرشتے 40,000 سال تک بیت المعمور کا طواف کرتے رہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔